السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل KN نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان کامل عباس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ملک کی پارلیمان نے تمام اتحادی اور حکومتی جماعتوں نے مل کے 26ویں آئینی ترمیم کنسنسس کے ساتھ پاس کروا لی۔ وہاں پہ موجودہ ہماری اپوزیشن کا کردار بھی معنی خیز ہے۔ پابند سلاسل ان کے چیئرمین، لوگوں کی پکڑ دھکڑ۔ آج ہم جس سیاسی شخصیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، حمید حسین، پارلیمانی لیڈر مجلس وحدت المسلمین۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ آ گئے اور ملک کے حالات پہ آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا مشکور، شکریہ۔ سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، 2 دن پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا گیا، وہ پاس ہو گیا۔ پھر راتوں رات ایک پارلیمانی کمیٹی معرض وجود میں آتی ہے، 12 رکنی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 1 آدھ گھنٹے کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کا باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ سر ان سارے معاملات میں آپ کی پارٹی، بالخصوص آپ کی نمائندگی ایک ہی ہے، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، لیکن جو اس وقت کی موجودہ اپوزیشن ہے ان کا کردار بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایک دوسرے کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم قانون بنانے کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں قانون بن جائے، لیکن چونکہ پارلیمنٹ 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو قانون بنائے وہ عوام کے لیے بنائے۔ اس دفعہ جو کچھ ہوا یہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر عوام کے لیے ہو رہا ہے تو راتوں رات کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا، پارٹیوں کو، MNAs کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایک طریقے سے انہوں نے سمجھے کہ ان پہ ڈاکہ ڈال دیا انہوں نے، شب خون مارا گیا۔ تو اس میں یہی ہے کہ اپوزیشن یہ نہیں کہ وہ مخالف ہے، اپوزیشن کی یہ مخالفت نہیں تھی۔ پہلے تو یہ تھا کہ اپوزیشن، ہم سارے پہلے یہی کہتے رہے کہ کم از کم مسودہ تو ہمیں دکھا دے نا، کیا ہے مسودے میں۔ حکومتی ارکان کہتے تھے ہمیں بھی نہیں پتا۔ حکومتی ارکان کو پتہ تو چھوڑو، یقین کرو جب انہوں نے ووٹ دیا پھر بھی ان کو پتہ نہیں تھا، بلکہ ابھی بھی ان سے پوچھیں ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا۔ تو اپوزیشن ایسے حالات میں اگر کوئی کہتا ہے کہ خواہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی اس کے کہنے کے انہوں نے مخالفت کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ سامنے مسودہ لے آؤ، ہم دیکھ لیں، اکٹھے ڈسکس کر لیں، ڈسکشن کے بعد جو بھی ملک کے عوام کے فیور میں ہے ہم ساتھ دیں گے، اور ہم بھی پاس کرنے میں، ترمیم کرنے میں ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیں گے۔ لیکن سر اس سارے معاملے میں نا ایک چیز بھی بڑی معنی خیز ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر جو ہے نا وہ آئینی ترمیم کا مرکز بنا رہا۔ سر لاسٹ سچویشن میں ایک رات میں مولانا صاحب، آئی ایم سوری ٹو سے، جہاں تک ہم جانتے ہیں مولانا صاحب نے ایک رات کا ٹائم لیا ہے ان سے۔ ٹائم لینے سے پہلے وہ حکومت کے ساتھ اپنے معاملات کلیئر کر چکے تھے، لیکن PTI کو انہوں نے مثبت جواب، مطلب وہ خود تو آگے بڑھ گئے لیکن PTI پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ PTI والے ملتے رہے ہیں اور اس چیز کو ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ لوگ جو بھی کہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کا کردار اس میں پازیٹیو رہا ہے، اس نے پوری کوشش کی ہے، اور جو اس نے ایک رات کی جو بات کی ہے کہ صبر کریں، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو دوبارہ بھی اس نے PTI والوں سے ڈسکس کر لی ہیں، اور یہ جو چیزیں بہت ساری، جیسے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننا تھا، یا اسی طرح ججز کو ایکسٹینشن دینی تھی، عمر ان کی بڑھانی تھی، وہ ملٹری کورٹس وغیرہ کی بات، یہ سارے مولانا صاحب نے، یہ PTI صاحب کے، سوری ٹو سے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ تیار ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے شاید اس میں ملٹری کورٹ بھی ہو۔ تو اس میں دیکھیں، یہ اب وہی بات ہے نا کہ ذبح کرنے والی بات ہے کہ عوام کو ذبح کرنا ہے۔
تو اس کے لیے ان کی یہ تیاری ہے. اور دوسرا یہ میں یہ بتا دوں کہ یہ پندہ انہی کی گلی میں آئے گا, فٹ ہوگا انہی نون لیگ کی گلی میں فٹ ہوگا. کیونکہ یہ جو کام ہو رہا ہے, یہ کیوں اس طرح اس پہ ضد کر رہے ہیں, اس کو خواہ پاس کروانے کے چکر میں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے بھی اسی طرح امینڈمنٹس ہوئی ہیں جو ان کی گلی میں پندہ پڑا ہے. ابھی بھی اسی طرح اگر یہ کل نہیں, یہ ان کے خلاف یہ چیز استعمال ہوگی. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے قبل از وقت پھر مٹھائی کھا لی ہے؟ بالکل یہی ہے, میں آپ کو یہی کہہ دوں کہ قبل از وقت مٹائی کھانے والی بات ہے, اور پھر یہ پچھتائیں گے, بعد میں خود پچھتائیں گے. وہ آپ کے ایک اتحادی کہہ لیں یا اپوزیشن بینچ پہ ہیں شیر عبد المروت صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا پروگرام بڑھنے والا ہے. آپ دیکھیں حالات سامنے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اب خاص کر میں یہ کہہ دوں کہ کچھ لوگ جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں, کوئی بھی ٹاپ کی لیڈرز, ان کی زندگیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گھروں سے نہیں نکل رہے, نکل ہی نہیں پا رہے. عوام کا رد عمل انہوں نے دیکھا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اب جو ہے ریٹائرڈ ہونے والے ہیں, جو جانے والے ہیں, جو چھوڑنے والے ہیں, ان کو وہی دیکھنا چاہیے. پھر مکافات عمل ہے, اسی طرح بعد میں یہ بھی فیس کریں گے, پھر سامنے نہیں آ سکیں. سر ہر 5 سال بعد نا کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے. چہرے وہی ہیں, چہرے سرجی وہی ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, لیکن یہ لوگ سبق حاصل نہیں کرتے. تو یہی تو المیہ ہے ہمارے پاکستان کا. جس طرح ہم کوکلا کر رہے ہیں اس پاکستان کو, آئینے ترمیمیں کر رہے ہیں, یہ چیزیں کر رہے ہیں. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کوکلا ہو رہا ہے. آپ کے پاکستان میں کریم جو ہے وہ سارا کریم باہر جا رہا ہے. لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں, انویسٹمنٹ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, انویسٹر باہر جا رہے ہیں. تو اس پاکستان کو کیا کرو گے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے, اور کیا ہے؟ اس لگتا تو ایسی ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے کر دیں گے. پاکستان پھر کیا رہے گا؟ یہ جنت ہے ہماری جیسے ملک پوری دنیا میں نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آخر میں یہی ہوگا کہ پاکستان کے ٹکڑے کر دیں گے اور بیڑا غرق ہو جائے گا سب, پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس وقت. سر اگر اپوزیشن احتجاجی تحریک چلاتی ہے تو کیا آپ کی پارٹی ساتھ دے گی؟ بالکل. ہم مطلب یہ نہیں کہ ہم دیکھیں گے نا کہ احتجاج کس نوعیت کا ہے اور ہمیں ساتھ دینا چاہیے یا نہیں چاہیے. ہم اس پہ بیٹھ کے پھر فیصلہ دیں گے. لیکن آپ کے جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں راجہ ناصر عباس سینیٹر, ان کا بہت سخت موقف رہا ہے. انہوں نے جس رات آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے پاس ہوئی ہے نا, انہوں نے بڑے دبنگ لہجے میں اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اگر ترمیم پاس ہو گئی تو نسلیں پچھتائیں گی. اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے. اس نے مطلب سوچ سمجھ کے یہ جواب دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ بار بار ہم آپس میں بھی جب ڈسکس کر رہے تھے تو یہی بات تھی نا کہ کیوں اس کے پیچھے اس طرح کے بالکل جیسے وہ کوئی سمجھو کہ بالکل پاکستان ابھی بھاگ رہا ہے, اس طرح یہ ترمیم کے پیچھے پڑے تھے. تو ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سر سننے میں تو یہی آ رہا تھا کہ جلدی 25 اکتوبر سے یہ کہ پہلے کہ یہی ہے کہ یہ ترمیم پاس ہو جائے, قاضی صاحب چلے جائیں, قاضی صاحب کی ایکسٹینشن. لیکن قاضی صاحب تو جا رہے ہیں, کل جا رہے ہیں, کل ان کا لاسٹ ڈیٹ ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے 25 سے پہلے انہیں, آج میرے خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی اور چیف جو ہے, بلکہ بلاول صاحب کہہ رہے تھے کسی باہر کے ادارے کو, انہوں نے انٹرویو دیا نشریاتی ادارے کو, کہ اگر کوئی اور چیف جسٹس ہوتا تو آسانی سے یہ ترمیم پاس نہ ہوتی. میں تو اس کی بات کی مخالفت کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. اب کسی چیف جسٹس کو آپ اتنا بھی مطلب اگنور نہ کریں یا اس کو بھی اتنا بھی نہ گرائیں. وہ بھی پاکستانی ہے, اس نے بھی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک آدھ اس طرح کوئی کو ہو بھی جاتا ہے یا ہو بھی جائے تو وہ اور بات. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس جو بھی ہو وہ آپ یقین کریں کہ دوسرے اداروں کی نسبت اس کا کردار مثبت ہوگا اور مثبت رہے گا انشاءاللہ. اچھا, پاکستان میں بڑی وفاقی اور صوبائی پارٹیز تھیں. پی ٹی آئی تھی, پیپلز پارٹی تھی, مسلم لیگ نواز میں آپ جانا نہیں چاہیں گے. لیکن ان ساری پارٹیز کو چھوڑ کے ایک وہ پارٹی جس کا بھی پاکستان میں اتنا کوئی بڑا سٹرکچر نہیں ہے, تو آپ نے وہ پارٹی جوائن کی, مجلس وحدت المسلمین. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ بیسیکلی میں سوشل ورکر ہی رہا ہوں, پہلے سے میں کام کرتا رہا ہوں.
لیکن اب جو حالات تھے، دوست جب میں ریٹائرڈ ہوا ہوں نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے، تو دوست یہی کہتے رہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز تو آلریڈی ہماری ہیں. میں آئی ایس او میں رہا ہوں. آئی ایس او میں کافی پوری زندگی ایسے میں نے لگائی ہے، پوری زندگی میں آئی ایس او میں. تو ڈیورنگ سروس میں سوشل ورک ایکٹیویٹیز میری تھی. تو اس کے بعد یہی تھا میرے پاس، ایک یہی راستہ تھا کہ ادھر اس پلیٹ فارم سے میں اپنا سیاست شروع کر سکتا ہوں. بلکہ میرا تو یہ بھی بتا دوں کہ دوستوں کی وجہ سے بھی، زیادہ میرے جو دوست تھے ان کی وجہ سے MWM سے، چونکہ میری پہلے سے وہ تھی، یہ نہیں کہ ہم اس سے علیحدہ تھے، تو اس میں ہم کام کرتے رہے ہیں، خدمت کرتے رہے ہیں. تو جب دوستوں نے کہا کہ الیکشن لڑتے ہیں، تو الیکشن کے لیے پھر میں نے رضامندی اختیار کر لی. ٹھیک ہے، اللہ نے کامیابی بھی دی. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. سر، غزہ اور لبنان کی جنگ کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہاں پہ آپ اسرائیل کے بزدلانہ کارروائیاں پہلے جناب حسن نصر اللہ اور پھر ان کے جو قائم مقام سربراہ آنے والے تھے جناب ہاشم صفی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. سر، یہ خون ریزی ہوتی رہتی ہے، صرف ہم لوگ یا کوئی بھی ملک ہے ایک مذمتی بیان جاری کر دیتے ہیں، کیا ایک مسلم امہ اکٹھی ہو کے اسرائیل کے بارے میں لڑ نہیں سکتی؟ بات یہ کہ یہ درس آپ دیکھ لینا، کربلا سے لے لیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب بمائے اپنے خاندان یا اپنے فیملی شہید ہو گئے. ویسے اگر دیکھتے تو پھر لوگ تو کہتے وہ ہار گئے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہ جیت چکے ہیں. ظاہری جنگ تو ظاہری جنگ وہ اپنی جگہ، لیکن اسی طرح غزہ میں آپ دیکھ لیں، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کا نتیجہ اسی طرح ہی آئے گا کہ یہ جیتیں گے. اور یہ جو نظارہ کرنے والے ہیں جو صرف مذمتی بیان کر رہے ہیں، یہ اگر یہ آپ کے فلسطین، لبنان یا ایران نہ ہوتا تو آج وہ لوگ ادھر ہی ان کے گھروں میں بیٹھے ہوتے. یہ اسرائیل، ان کو گریٹر اسرائیل کا جو فرمولہ تھا، جو پروگرام تھا ان کا یہی تھا کہ پوری عرب علاقے پہ، حتیٰ کہ آپ پاکستان کو بھی معاف نہ کرتے. لیکن ہم داد دیتے ہیں، ہم غزہ والوں کو، ہم فلسطین لبنان والوں کو. اور دوسرا کہ انہوں نے جو مزاحمت کی ہے، انشاءاللہ کامیابی ان کی ہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہ ناکام ہو جائیں گے. انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور وہ جیت جائیں گے. آخر میں سپریم لیڈر ایران کے، ان سے یہ خائف ہیں، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، وہ ان سپریم لیڈر جناب خامنائی راہبر سے بڑے خائف ہیں. یقیناً ایک بہت بڑا پلیٹ فارم کے وہ سربراہ ہیں، ان کا بھی بہت انپٹ ہے ان لوگوں کو انصاف دلانے میں. اصل میں ان کا کردار بھی آپ دیکھیں نا، وہ اسرائیل جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے ان کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکشن ایسے کر لیں کہ وہ جیسے اسپتال، بچے، سکولوں پہ بمباری. اور ان کی طرف سے دیکھیں نا، کبھی انہوں نے آبادی پہ کوئی اس طرح کے میزائل نہیں پھینکے یا کوئی اس طرح حملہ نہیں کیا کہ اسے کوئی سیویلین کو مسئلہ ہو جائے، سیویلین کو خراب کرے. اور ابھی تک وہ اس کے اوپر جہاں پہ ان کے فوجی تنصیبات ہیں ان پہ حملے کر رہے ہیں. تو کردار سے بھی پتہ چل رہا ہے. دوسرا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر الٹا ہو گئے ایک دفعہ یا ان کی مجبوری بن گئی تو ان کو نیست و نابود کر دیں گے. اسرائیل کو یہ بالکل نیست و نابود کر دیں گے. اور یہ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اس کا مقابلہ نہ امریکہ کر سکتا ہے، نہ اسرائیل کر سکتا ہے. پھر ان کو پتہ چل جائے گا، اس لیے خائف ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور ابھی تو ایٹمی پاور ڈکلیئر ہو گیا ایران. ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ ابھی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کردار حسینی اور بس کردار حسینی، کردار یزیدی یزیدی والی بات ہے. اور یہ انشاءاللہ ان کی کامیابی ان کی ہے، یہ سر، کامیاب ہو جائیں. کوئی ہماری یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو سوشل میڈیا سے، اپنے پلیٹ فارم سے، اپنی منزل سے ہٹ کے نوجوانوں کے لیے میں یہ ایک پیغام دیتا ہوں کہ خود کو علیحدہ نہ سمجھیں. بعض نوجوان تو یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا واسطہ نہیں ہے یا سیاست ہمیں نہیں کرنی چاہیے. نہیں، سیاست یہی عمر ہوتا ہے. آپ سیاسی لوگوں سے وابستگی رکھیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. اور دوسرا یہ کہ کچھ آپ مشورے دے دیں اور کچھ ان سے سیکھیں، ان کو مشورے دیں تاکہ آگے ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام ہو سکے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ تھے جناب حمید حسین صاحب، NA37 سے، مجلس وحدت المسلمین کے MNA. اپنے میزبان کامل عباس کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے چہرے کے ساتھ. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.